بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج کلام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی کیا شان ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس پہ کچھ کلام کریں، ہم کلام ہی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ کلام ہے کیا، کلام کی تعریف کیا ہے۔ اگر میں سائنس کی بات کروں تو ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا ہوتی ہے۔ جب ہم کلام کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ہوا سینے تک اور پھر سینے سے حلق اور پھر حلق کے مختلف اینگلز سے ٹکرانے کے بعد ہونٹوں کے مختلف زاویوں سے ٹکرانے کے بعد مختلف الفاظ کی صورت میں باہر آ جاتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو اس سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ مل کر آپس میں ایک جملہ بنا دیتے ہیں اور جملے مل کر ایک کلام بنا دیتے ہیں۔ اسی کا نام کلام ہے۔ اب غور کیجئے، یہ تو ایک عام انسان کی کلام کی بات ہے۔ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک سینہ سے وہ مقدس ہوا باہر تشریف لاتی ہے اور اس سے کلام ہوتا ہے، تو پھر اس کلام کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ ارے ایسی تاثیر کہ زندہ تو زندہ، جو مردوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات سوچئے، اس بات سے ایک اور شان مصطفیٰ بھی سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جب ایک مقدس ہوا کی اتنی شان ہے تو سوچئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی کیا تاثیر ہوگی، ان چشمان کرم کی کیا شان ہوگی۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کی مبارک کانوں کی کیا شان ہوگی، سرتپا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین خود اپنے حبیب علیہ السلام کے کلام کی شان قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کلام ارشاد رب العالمین ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ان آیات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کلام ادا ہوتا ہے بلا شبہ وہ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا مطلب فرماتے ہیں کہ ان آیات کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ نمبر 1 کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام، جو بات ادا ہو، وہ کلام الہی یعنی قرآن ہے، جو کہ ثابت ہے۔ نمبر 2، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام ادا ہو وہ حدیث ہے۔ اب حدیث بھی بلا شبہ کلام رب ہی ہے۔ یا یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، ایک ہم پڑھتے ہیں وحی جلی، جسے قرآن کہتے ہیں، اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں وحی جلی، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے وحی خفی، وحی خفی وہ ہے جو قرآن میں نہیں پڑھا جاتا مگر کلام رب ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مبارک ہونٹوں کو کھولتے ہیں، زبان پاک کو حرکت دیتے ہیں، تو اس میں نفس کی خواہش کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات
وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 863، روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت دماد رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی گزرے ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تعارف میں کروا دوں۔ اعلان نبوت سے قبل ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، اور پیشے کے لحاظ سے، پروفیشن کے لحاظ سے یہ اس زمانے کے ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، حکیم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ جنتر منتر کا کام بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے جن وغیرہ نکالنا یہ ان کا کام تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ خیر، اسی دوران میں ان کا مکے کی ان کی آمد ہوئی۔ کفار مکہ نے ان کو یہ خبر دی کہ جناب یہاں تو یہ ہو گیا۔ آپ نے سنا تو کہا اچھا چلے، ان سے تو میری دوستی بھی ہے، لہٰذا میں خود ان کے پاس چاہتا ہوں۔ اب یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں منتر جانتا ہوں، اور میرے منتر سے بہت سے لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پڑھوں تاکہ آپ کو شفا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب دماد اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ جنات کا علاج تو کر رہے ہیں، لیکن جن کے سامنے ہیں وہ تو خود جنات کے بھی نبی ہیں، ان کو کسی جن کا کیا خطرہ۔ ارے جن بھی ان کے تابع ہیں، انس بھی ان کے تابع ہیں۔ خیر، جناب دماد نے جب یہ عرض کی کہ میں کچھ پڑھوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی اور فرمایا ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، من یہد اللہ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل، اور جسے اللہ دھتکار دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کلام جناب دماد نے سنا تو ان پہ اثر کر گیا۔ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا میٹھا کلام آپ نے سنایا، ایک بار اور سنا دیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کلام ارشاد فرمایا۔ جناب دماد جھوم اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور سنا دیجیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تیسری بار بھی سنا دیا۔ اب جناب دماد خوشی سے، سرور سے جھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے کہانوں کا کلام سنا، بڑے بڑے شاعروں کے اشعار سنے، میں نے جنوں کا کلام بھی سنا، لیکن حضور جو آپ کے کلام کی گہرائی ہے یہ تو سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ یدا کا ابایک الاسلام، یعنی اے میرے آقا اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کلام ہے، شان، کیا کلام کی شان ہے، کیا کلام کی شان ہے کہ آپ سوچئے کہ جو صحابی رسول جو چند لمحوں پہلے جن کا دل مردہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نے ایسی جان ڈالی کہ مردہ دل میں زندہ ہو گیا اور اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے۔
آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، جن سے باتیں کی انہی کا ہو گیا، جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا، واہ کیا تقریر پرتاثیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔